آج ہم آپ کو بھارت اور پاکستان کی دو مشہور زمانہ ایکٹریسز روحی بانو اور پروین بابی کی ایک جیسی کہانی سنائیں گے، جن کے مقدر میں احساس محرومی، بے بسی، زمانے کی ناقدری، اپنوں کی بے روحی، تنہائی کا عذاب اور مالی پریشانیوں کی بے رحم ٹھوکریں آئیں۔ سرحد کے آر پار رہنے والی ان اداکاراؤں کی لاچارگی سے بھری زندگی میں آرزوئیں اور خواہشات پل پل تڑپتی اور سسکتی رہیں۔ دونوں ساری زندگی سہاروں کی تلاش میں ادھر سے ادھر بھٹکتی رہیں۔ بدقسمتی یہ کہ دونوں کے حصوں میں دکھ اور احساس محرومی کے گہرے سیاہ بادل منڈلاتے رہے۔ شہرت کے عروج پر کئی مردوں کے دل ان کے لیے دھڑکتے رہے، لیکن جب زوال آیا تو کسی کے دل میں ان کے لیے درد بیدار نہ ہوا۔ عمر کے بے رحم گھاؤ نے بھی رہی سہی ساری کسر پوری کر دی۔ یہ دونوں شوہر آفاق خواتین آہستہ آہستہ تنہا ہوتی گئیں، اور جب انہیں نفسیاتی بیماریوں نے گھیرا تو خوف اور کرب نے ان کے دل کے ویران آنگن میں جڑیں پکڑنا شروع کر دی۔ ریاست جوناگڑھ کے بابی شاہی خاندان میں آنکھ کھولنے والی پری چہرہ پروین محمد علی بابی نے شہرت کا سفر انتہائی مختصر عرصے میں طے کیا۔ ہیجان خیز انداز ہی نہیں، غیر معمولی اداکاری نے بھی انہیں پلک جھپکتے میں بالی ووڈ کی کامیاب فنکاراؤں کی فہرست میں لا کھڑا کیا۔ 15 برس کے فلمی کیریئر میں 50 فلموں میں ہیروئن کا کردار نبھایا، ہر اداکار کے ساتھ کام کیا، لیکن امیتابھ بچن کے ساتھ جو کام کیا وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ وہ امیتابھ بچن کی مجبور، دیوار، کالیا، امر اکبر اینتھنی، شان اور مہان جیسی سپر ڈوپر ہٹ فلموں کی ہیروئن بنی۔ کیا یہ اعزاز کم نہیں تھا کہ امریکی جریدہ ٹائم کے سرورق پر ان کی تصویر شائع ہوئی؟ ایسے میں پروین بابی کے دل کا پنچھی کبھی مہیش بھٹ کی ڈال پر بیٹھا تو کبھی ڈینی تو کبھی کبیر بیدی کی۔ اپنے وقت کی بولڈ اینڈ بیوٹیفل پروین بابی سچے پیار کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ہر سہارا تنکے کی طرح کمزور ثابت ہوا تو احساس محرومی کے سائے اور گہرے ہوتے گئے۔ فلمیں فلاپ ہونا شروع ہوئیں تو وہ ہدایت کار جو پروین بابی کی ایک ادا پر فدا ہونے کو تیار ہوتے تھے، اپنی راہیں بدلنا شروع ہو گئے۔ ان حالات میں پروین بابی نے فلموں سے عارضی رہتی ہوئی اختیار کی اور واپس بھی آئیں، لیکن سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ پیش منظر سے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ فلموں میں کام نہ ملنا اور پھر لوگوں کی بے روحی نے انہیں شیزوفرینیا نامی مرض میں مبتلا کیا۔ یہ اسی بیماری کا اثر تھا کہ انہوں نے امیتابھ بچن کے خلاف عدالت کا دروازہ تک کھٹکھٹا دیا۔ پروین بابی نے الزام داغا کہ امیتابھ ان کی جان کے دشمن ہیں۔ کئی ہفتوں تک چلنے والی اس عدالتی کارروائی میں پروین بابی خود تو مالی بحران سے ضرور دوچار ہوئیں، لیکن امیتابھ بچن کو مجرم ثابت نہ کر سکیں۔ مڑ کر ایک بار پھر پرانے دوستوں کی طرف دیکھنا چاہا تو وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک مہیش بھٹ نے بعد میں ارتھ اور وہ لمحے بنا کر اپنی کوتاہیوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ تاہم شادی شدہ محبوب، چاہے وہ کبیر بیدی ہو یا ڈینی اور یا پھر مہیش بھٹ، اس اداکارہ کے ساتھ تعلق کو کوئی قانونی رشتہ دینے کو تیار نہ ہوا۔ پروین بابی نے اس حقیقت کو جان لیا کہ وہ ان سب کے لیے صرف وقت گزارنے کی شے تھی، اور یہی غم انہیں نفسیاتی اور ذہنی امراض سے مزید قریب کرتا چلا گیا۔ دیگر بیماریوں نے آن گھیرا تو پروین بابی نے مے نوشی اور دوائیوں کے ذریعے سب کچھ بھولنے کی ناکام کوشش کی۔ پھر 22 جنوری سن 2005 کو ممبئی کے فلیٹ میں گمنامی کی زندگی گزارتے ہوئے اچانک پراسرار طور پر موت کی نیند سو گئی۔ کیسا المیہ ہے کہ اپنے دور کی اس بڑی اداکارہ کی موت کی خبر فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے دی۔ پوسٹ مارٹم کے ذریعے معلوم ہوا کہ پروین بابی تو 2 دن پہلے ہی چل بسی تھی۔ کیسی ستم ظریفی ہے کہ ہر محفل کی جان سمجھی جانے والی پروین بابی کے آخری سفر میں بالی ووڈ ستاروں نے انہیں تنہائی کا دکھ دیا۔ جس سال پروین بابی کی زندگی کا چراغ گل ہوا، اسی سال یعنی سن 2005 میں سرحد کے اس پار پاکستان میں اپنے وقت کی مشہور اداکارہ روحی بانو کا جوان سال اکلوتا بیٹا علی رضا لاہور کے علاقے گلبرگ میں بے رحمی سے قتل ہو گیا، جس کے بعد روحی بانو کی زندگی میں مسائل کے نہ ختم ہونے والے طوفان کا آغاز ہو گیا۔ بیٹے کی موت کا زخم جیسے اکیلی ماں روحی بانو کی روح کو تار تار کر گیا۔ ان کے جذبات اور احساسات نوکیلی کرچیوں کا روپ دھار کر انہیں اندر ہی اندر لہو لہان کرنے لگے۔ چند ماہ بعد ان کو اپنی والدہ کی سوگ تلاش ملی تو جیسے ان کی دنیا بالکل ہی ویران ہو گئی۔ پروین بابی کی طرح یہ بھی دماغی بیماری شیزوفرینیا کا شکار ہو گئی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جس شہر ممبئی میں پروین بابی نے زندگی کی آخری سانسیں لیں، اس سے روحی بانو کا تعلق بھی خاصا پرانا تھا۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ روحی بانو کی پیدائش ممبئی میں ہوئی۔ والدہ زینت بیگم طبلہ نواز استاد اللہ رکھا کی دوسری شریک سفر بنی۔ روحی بانو کے سوتیلے بھائی شہرت یافتہ طبلہ نواز ذاکر حسین ہیں۔ والدہ روحی کی پیدائش کے بعد پاکستان آ گئیں۔ 50 کے قریب ڈراموں میں کام کرنے والی اس خوبرو اور مثالی اداکارہ نے ایک محبت، سو افسانے، زرد گلاب، قلعہ کہانی، پکی حویلی اور کرن کہانی جیسے لازوال ڈراموں میں کام کیا۔ شہرت کا یہ سفر انہیں فلموں کی طرف بھی لایا، جب ہی ان کے دامن میں دلہن ایک رات کی، دل ایک کھلونا، خدا اور محبت اور ٹیپو سلطان جیسی یادگار فلموں کا تحفہ سمایا ہوا تھا۔ شہرت کے سفر میں آنکھیں بچھائے پرستار، پروڈیوسرز اور اداکار بیٹھے رہتے تھے، لیکن کامیاب ازدواجی زندگی نہ ہونے کا احساس انہیں دکھ اور رنج کی تصویر بناتا چلا گیا۔ روحی بانو کسی ایسے شریک سفر کی کھوج میں رہیں جو ان کے دکھ اور درد کا مداوع کر سکے۔ پھر جب ان کے عروج کا سورج غروب ہونے لگا تو ٹی وی ڈرامے کیا، اداکاروں اور پروڈیوسروں نے بھی انہیں اپنی زندگیوں سے نکال باہر پھینکا۔ اجڑے اجڑے بال، چہرے پر جھریاں، پھٹے پرانے بوسیدہ بدبودار کپڑے اور بہکی بہکی باتیں جیسے روحی بانو کی شناخت بن گئی۔
कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये वही रूही बानो थीं जो 70 और 80 की दहाई में टेलीविजन पर महारानी की तरह राज किया करती थी। रूही बानो ज़हनी बीमारियों में घिरती चली गईं। इनकी जायदाद पर नामालूम अफराद और अपने ही खानदान के मालूम अफराद के कब्जे होते चले गए। कभी इन पर कातिलाना हमले की खबरें मिलती और एक वक्त ऐसा भी आया कि करोड़ों की जायदाद वाली ये अदाकारा शेल्टर होम में रहकर बेबसी और मजबूरी की दास्तान बन गई। रूही बानो ने भी परवीन बॉबी की तरह अपनों की तरफ देखा तो वहाँ बेरुखी और अजनबियत के सिवा कुछ न मिला। फिर ये इत्तला मिली कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बहन के पास तुर्की चली गई और फिर 25 जनवरी सन 2019 को तुर्क शहर इस्तांबुल के अस्पताल में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एजाज़ रखने वाली रूही बानो रूह पर लगने वाले कई जख्मों के बाइस खामोशी से हमेशा के लिए आंखें मूंद कर सो गई। दुख और अफसोस की बात तो यह है कि रूही बानो की मैयत भी पाकिस्तान वापस न लाई जा सकी और इनको इस्तांबुल में ही दफन कर दिया गया। परवीन बॉबी हों या रूही बानो, दोनों अपने पीछे बस ये पैगाम छोड़ गईं कि फ़न की ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा करती है। यहाँ हर रिश्ता और हर ताल्लुक सिर्फ उस वक्त तक कायम रहता है जब तक शोहरत की देवी मेहरबान हो। उधर इस देवी ने आंखें बदली, उधर सारी दुनिया तोता चश्म हो जाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।